إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ اگر گھریلو زندگی اس سطح پہ پہنچ جائے کہ اس میں اب سپریشن یا اس میں ایک جدائی ایک ضروری امر بن جائے، جیسے آپریشن ہوتا ہے کسی عضو کا، اس طرح کا اگر معاملہ ہو جائے تو اس کے بھی قوانین ہیں۔ جس طرح نکاح کی حدود ہیں اور وہ ایک طریقہ ہے، اسی طرح طلاق کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کی بھی اپنی حدود ہیں اور ان کی پابندی اسی طرح ضروری ہے جس طرح نکاح کی پابندی ہے۔ اور بار بار اللہ پاک نے اصرار کیا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں کھیل مذاق مت سمجھو، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ تو اس کے لیے یہ گزارش کی گئی تھی کہ اگر ٹھیک نہیں گھر چلنا، آپ سوچ لیں، دونوں سوچ لیں، بیوی بھی سوچ لیں اور شوہر بھی سوچ لیں۔ اگر جدائی کے سوا جدائی اس مسئلے کا حل ہے، ٹھیک کر لیجیے، لیکن پھر آپ رولز کو فالو کریں، اس میں دونوں کی بہتری ہے، شوہر کی بھی اور بیوی کی بھی۔ اولاد ہے تب بھی سوچ لیں، اولاد کا مستقبل ہے، کس طرح سے کرنا ہے یہ طے کر لیں آپ، نہیں ہے تو بھی سوچ لیں کیا کرنا ہے، یہ سارا کچھ سوچ کے۔ آپ گاڑی سکریپ کرتے ہیں تو وہ بھی دو چار گیرج سے پتہ کرتے ہیں، جہاں چار پیسے زیادہ ملتے ہیں تب جا کے آپ گاڑی اس کو دیتے، ایسے سڑک پہ کھڑے نہیں کر دیتے آپ اس کو، اس کا بھی آپ کے لیے قانون ہے اور آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس میں نفع نقصان دیکھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، گاڑی نکالنی ہے، اے سی نکالنا ہے، بیڈ نکالنا ہے، لکھ لکھ کے اشتہار لگاتے ہیں، آپ تندوروں کے پاس زیادہ آتے ہیں تو کہیں نکل جائے، چار پیسے زیادہ مل جائے۔ اب وہ پرانے بیڈ کی، پرانے صوفے کی، پرانی گاڑی کی اتنی ویلیو ہے تو بیوی کی کوئی ویلیو نہیں، کھڑے کھڑے اسی وقت۔ تو طلاق گالی نہیں ہے کہ جو لڑائی میں دی جاتی ہے کہ گالی دے دی، طلاق ایک قانون ہے، ایک معاہدے سے آپ کا نکلنا ہے، اور جس نے معاہدہ کروایا ہے اس نے اس کی شرائط بھی طے کی ہیں، تو اللہ پاک نے اس کا ایک طریقہ معین کیا ہے۔ اس کے لیے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب معاملے کی سنجیدگی کا جو ہے وہ مظہر ہے، یعنی بڑا سیریس۔ جب اللہ پاک ایمان والوں کی بجائے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہے تو یہ معاملے کا سیریسنس ہوتا ہے۔ یا نبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم
عورتوں کو، اپنی عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو پھر انہیں طلاق اس طرح دو کہ ان کی عدت پوری ہو، یعنی ان پر زیادتی نہ ہو، وہ عدت جو صرف 3 مہینے کے لیے ہو، 3 طہر کے لیے ہو۔ اگر درمیان میں آپ جا کے دیں گے تو پھر اس کے لیے مثلا آپ ایک طہر میں آپ کی ملاقات ہوئی اور دوسرے دن آپ نے طلاق دے دی، تو پھر اس کے لیے اب مسئلہ بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے اولاد ہو اور اس کی عدت 9 مہینے چل جائے، یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور طلاق دینے کا طریقہ یہ کہ وہ مطہر ہوئی، پاک ہوئی، اور اس میں پھر آپ کی ملاقات نہ ہو اور آپ طلاق دے دیں۔ اب یہ طہر سے طہر 1 مہینہ پورا ہو جائے گا، اور پھر دوسرا پورا ہو جائے گا اور تیسرا پورا ہو جائے گا، اس میں عدت کی زیادتی نہیں ہے۔ تو اگر جا کے جھگڑا ہوا ہے درمیان میں جا کے 15 دن پہلے جھگڑا ہو گیا یا طہر کے 15 دن بعد جھگڑا ہو گیا، تو آپ صبر کر دیں، 15 دن صبر کر دیں، اگلا طہر آنے دیں اور پھر طلاق دے دیں۔ یہ 15 دن جب آپ طے کر لیں گے کہ ٹھیک ہے جی دینا ہے، اور اپنے پتے دونوں دیکھ لیں، تو اسے بتا دے کہ بس میں سوچ رہا ہوں اور شاید 2 ہفتے کے بعد سیپریشن کر لیں گے، وہ بھی اپنے پتے دیکھ لے، آپ بھی اپنے پتے دیکھ لیں۔ یہ 15 دن بہت ہیں، 20 دن بہت ہیں، 25 دن بہت ہیں۔ اس میں وہ بھی اپنی ماں سے، بہن بھائیوں سے ذکر کر دے کہ بھئی میں اب یہ کرنے جا رہا ہوں اور کوئی مسئلہ کال نہیں ہے۔ عورت بھی بتا دے اپنے ماں باپ کو جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اب یہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں پھر بڑی افراتفری مچ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ اس حد تک چلا گیا ہے تو پھر وہ دوبارہ غور کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پتر میں نے شکایت اس لیے نہیں کی تھی کہ تو طلاق دے دے، یہ تو ایسے چلتا ہی رہتا ہے، بس میں کہتی تھی کہ تھوڑا سا کھینچ کے رکھو اسے، یعنی وہ بھی پھر منع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم صبر کر دیں تو 1 دن کے بعد ہی ہم اپنا فیصلہ بدلی کر دیتے ہیں، یعنی طلاق دینے کے 15 منٹ کے بعد جو نکل پڑتے ہیں آپ گھر سے مولویوں کے پاس پوچھنے کے لیے، 15 منٹ کے بعد ہی آپ کی مردانگی جواب دے گئی، تو آپ صبر کر جائیں۔ طلاق نہ دیتے آپ تو 15 منٹ کے بعد فیصلہ آپ کا منسوخ ہو جاتا۔ تو طلاق میں نے عرض کیا کہ کوئی گالی نہیں ہے کہ جھگڑا ہوا اور دے دی۔ یہ جو مار کا حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو طلاق کہنے کی بجائے، طلاق دینے کی بجائے ایک ہاتھ دے دو اسے، پٹکار مار لو تم سے۔ پلاننگ کر کے مارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ڈنڈے اکٹھے کر لو تم جناب علی اور چابک لے اور رات کو جو کوڑا وہ تیل میں بھگو دو تم۔ یہ ایمرجنسی ہوتی ہے کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا اور میں اسے طلاق دے دوں گا تو اس کی بجائے تم تھپڑ مار دو۔ آپ ماؤس جب ہلا دیتے ہیں نا تو کچھ بھی نہ کرے تو اسکرین سیور جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی حرکت کر دیں گے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، آپ ذرا سا ماؤس کو ہلا دیں گے، کوئی کام کر دیں گے تو وہ غصہ جو ہے وہ ہٹ جائے گا، وہ ایک اسکرین سیور کی طرح آتا ہے اور آپ کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کا ہاتھ حرکت میں آ جاتا ہے تو شاید طلاق حرکت میں نہیں آئے گی، اس کے لیے اجازت دی گئی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم اپنی بیوی کو مارتا نہیں ہے۔ تو یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، عدت طور سٹارٹ ہو اور بغیر ملاقات کے طلاق دے دی جائے، اگر ملاقات ہو گئی ہے تو اس طور میں پھر آپ طلاق مت دیں۔ ہو سکتا ہے بچہ ہو، اچھا بچہ ہو تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچی ہو، اور آج آپ نے اپنی ناک جو اونچی رکھنے کے لیے یہ سارا کیا ہے تو بچی ظاہر ہے ماں کے پاس رہے گی، قانوناً آپ لے نہیں سکتے، تو وہ پھر انہی شریکوں میں بیائے گی جن سے آپ کا پھڈا ساری زندگی چلتا رہے گا، اور پھر آپ کی عزت ان کے گھر میں ہوگی، جن سے آپ کو غیرت آتی ہے وہ آپ کی عزت پکڑ کے ان کو دے دے گی۔ اس لیے کہا گیا 3 مہینے اسی لیے رکھے گئے کہ اگر اس دوران آپ کو پتہ چل جائے کہ بچی بچہ ہے تو آپ واپس لے لیں، مسئلہ کا حل ہے، آپ رجوع کر لیں۔
تاکہ بچوں پر ظلم نہ ہو. اسی طرح جو بیوہ ہے اس کے لیے بھی جو 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے تو اسی لیے رکھی گئی ہے کہ بچہ کلیئر ہو جائے، اولاد کا مستقبل تباہ نہ ہو اور اس کا نسب بھی محفوظ رہے، اس کا مستقبل بھی محفوظ رہے. تو جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے ایسا فیصلہ جو آپ کی نسلوں پر مرتب ہوگا آگے، تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا اب دیکھیں عام جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو عام لائسنس مل جاتا ہے، وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے، لیکن جو ٹیکسی چلانا چاہتے ہیں تو ان کا نیا ٹیسٹ ہوتا ہے، ان سے رولز اینڈ ریگولیشن کی زیادہ سختی کے ساتھ پابندی کروائی جاتی ہے، ان سے اس شہر کے اہم مقامات پوچھے جاتے ہیں، وزارت داخلہ کہاں پہ ہے بھائی، پاسپورٹ آفس کہاں پہ ہے بھائی، فلاں ہاسپٹل کہاں پہ ہے بھائی. اس لیے کہ پہلے تمہاری اپنی جان کا مسئلہ تھا، بے احتیاطی کرو گے اپنے آپ کو مار لو گے، لیکن اب تم 5 بندے لے کے چلو گے، 60-62 بندے لے کے چلو گے، لہذا اب وہ سختی کے ساتھ. تو جب آپ کی اپنی ذات نہیں بلکہ اولاد کا مستقبل اس کے ساتھ خطرے میں پڑ رہا ہو تو پھر زیادہ سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کو گن کے رکھو، یعنی گنتی تبھی ہوگی نا، طور سے طور گنتی ہو جائے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار. یعنی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں نے طلاق دی تو میرا سالہ پولیس میں ڈی ایس پی ہے، وہ تو الٹا لٹکا دے گا، مجھے جھوٹے مقدمے بنوا دے گا میرے اوپر، تو ڈر کے پھر نہیں دیتے. میرا سالہ یار میرا سورا وکیل ہے بڑا ہائی سپریم کورٹ کا، وہ تو مجھے نچا دے گا، ڈر کے نہیں دیتے. اور جس کا دیکھا کوئی بھی نہیں، ماں باپ بھی مر گئے ہیں بیچاری کے، بھائی بھی لفٹ نہیں کرواتے، جھٹ طلاق دے دی. فرمایا نہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ ہے، یہ نہ کیا اللہ نے کروایا تھا، اللہ اس کی سائیڈ پہ. تم وکیل سورے سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. واتقوا اللہ ربکم، وہ تمہارا پالن ہار ہے. ایسا نہ ہو کہ جس کو تم لاوارث سمجھ گئے تو سیریس نہیں لے رہے، تمہارے گلے کا پھندا بن جائے. اس کی بد دعا تمہارے آنے والے سارے خواب چکنا چور کر دے، اور کوئی ایسی عورت تمہیں ملے جو صبح بھی 10 لگائے تمہیں، شام کو بھی 10 لگائے، اور تم کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں، پہلے ہی بدنام ہو چکے ہو. لوگ کہیں گے جناب پہلے ہی اگر اتنا اچھا ہوتا تو پہلے کیوں چھوڑ کے جاتا. تو واتقوا اللہ ربکم، آپ دیکھیں گے سورت میں بار بار اللہ کے تقوی کا، اس لیے کہ گھر جو ہے نا وہ قانون سے نہیں بستے کہ قانون مجھے کیا اختیار دیتا ہے میں پورے استعمال کروں گا، قانون اس کو کیا اختیار دیتا ہے وہ پورے استعمال کرے گی. تو اس طرح گھر نہیں بستے. گھر تعاون کے ساتھ بستے ہیں. آپ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں گے، وہ اپنا تھوڑا سا کوآپریٹ کرے گی. تو قانون کی حد پہ رہ کے، کبھی قانون تو لڑانے والی چیز ہے نا، وہ اس کو ابھارتا ہے تم اپنے اختیارات استعمال کرو، اس کو ابھارتا ہے تم اپنے اختیارات استعمال. سیکریفائی جو کرنے والی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی خاطر جھگڑا ختم کر دو گے تو اللہ پاک تمہارے لیے رستے کھول دے گا. لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق کے بعد، یعنی یہ طلاق کا شرعی طریقہ ہے. اگر ہم شریعت کے مطابق طلاق دیں تو باقی جو اگلے جھگڑے ہیں نا جس میں اختلافات ہیں ائمہ کے اندر اور فقہوں کے اندر، تو ہم اس پھڈے میں پڑیں کیوں؟ آپ نے اگر طلاق دینی ہے تو ہم طلاق پہ دیں اس قانون کے تحت جو اللہ پاک نے، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اللہ پاک نے کہا ہے. تو طلاق دینی ہے تو اس طرح دیں جس طرح اللہ پاک نے کہا ہے. طلاق دے دیں، 3 طور گزرنے کے بعد وہ بھی فارغ ہے، وہ کہیں اور گھر دیکھ سکتی ہے، آپ بھی فارغ ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے. اچھا ہوتا یہ ہے، یہ 3 طہر جب گزر جائیں 90 دن جسے ہمارے یہاں مقرر کیا گیا، تو اس کے بعد سیپریشن ہو گئی. اب وہ آزاد ہے، 90 دن کے بعد آزاد ہے. اور اگر ہمیں تھوڑی سی سوچ آ گئی ہے، اس کو بھی تھوڑی سی سوچ آ گئی ہے، جو اس کی خوش گمانیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی ہیں،
جو آپ کی خوش فہمیاں تھیں کہ لوگ رشتے لے کے آپ کے پیچھے دوڑیں گے، وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہیں. تو اب یہ دوبارہ پھر نکاح کر سکتے، رستہ کھلا ہوا ہے، تو کا دوبارہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے، ایک طلاق ہو تو، اور یہی بہترین طریقہ ہے. اچھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عدت کے دوران وہ معاملات ہو جائیں جو تمہارے فہم میں ابھی نہیں، یعنی جس غلطی کی بنیاد پر تم طلاق دے رہے ہو ان دنوں میں کلیئر ہو جائے کہ وہ غلطی اس نے کی ہی نہیں تھی. تمہاری امی کا قصور تھا، تمہاری بہن کا قصور تھا، کسی نے تمہارے کان بھرے تھے، اس بیچاری کا قصور ہی نہیں تھا، تو پھر رجوع ہو سکتا. اب تب 3 تم نے دے دی ہیں تو بات ختم کر دی. تم نے ویویئر دے دیا اپنے رائٹس کا. دیکھیے اللہ پاک نے کہا نا کہ نفس و بالنفس، جان کے بدلے جان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تم پر بدلہ لینا فرض کیا گیا، قصاص فرض کیا گیا. لیکن کہا کہ اگر تم معاف کر دو تو ٹھیک، اگر تم معاف کر دو تو ٹھیک ہے، تمہارا اختیار تھا. تم نے کہا جی ہم نہیں، بدلے کا اختیار ہم استعمال نہیں کرتے. کہا ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کہا کہ یہ طریقہ ہے طلاق کا. اگر تو نے طلاق میں طلاق دے دی، پھر حق رجوع ہے، تم نے کہا جی میں حق رجوع استعمال ہی نہیں کرتا، اپنا اختیار چھوڑتا ہوں، میں 3 طلاقیں دے دی. تو اب اگر تمہیں پتہ بھی چل جائے کہ اس کا قصور نہیں تھا تو سوائے اپنے آپ کو کاٹ کھانے کے اور تم کیا کر سکتے ہو؟ تم نے خود سارا جو ہے وہ ضائع کر دیا. ہمارے ہاں جب ضیاء صاحب نے اسلامائزیشن شروع کی تو سنسار کی سزا تھی، زیر بحث تھی، تو اس سے میں انہوں نے بیرونی علماء کو بھی انوالو کیا اس میں، ان کی رائے لینے کے لیے. علامہ طنطاوی پاکستان آئے ہوئے تھے پریزیڈنٹ سے ملنے، خاص طور پہ انہیں بلایا گیا تھا حدود کے معاملے میں مشورہ دیں. تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پتھر سے مارا جائے، بلکہ گولی بھی ماری جا سکتی ہے اور گردن بھی اتاری جا سکتی ہے. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سی ایم ایچ میں داخل تھے، ہارٹ اٹیک ہوا تھا. انہوں نے یہ خبر پڑھی، طنطاوی صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے سے پوچھا کہ آپ نے کیا بیان دیا تھا؟ کہ جی سنسار کی بجائے جو ہے وہ گردن بھی اتاری جا سکتی ہے اور گولی بھی ماری جا سکتی، یعنی مہذب طریقہ استعمال کیا جا سکتا. انہوں نے کہا مقصد تو مارنا ہے نا، تو اچھے طریقے سے مارا جائے. انہوں نے کہا نہیں، یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے، مقصد مارنا ہے ہی نہیں ہے، مقصد تو بچانا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیسے؟ کہا جی ایسے کہ اصول یہ ہے کہ جو جج فیصلہ دیتا ہے سنسار کا، وہ سنسار کرنے کے موقع پہ کھڑا ہوتا ہے خود، یا اس کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں سزا موت دی جاتی ہے، میجسٹریٹ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ایمرج کرتی ہے کہ جہاں قانون تبدیل کرنا ہے، سزائے موت کو بدلی کرنا ہے، اس کو سسپینڈ کرنا ہے، تو کوئی ایسا وہاں پہ افسر ہو کہ جو پھانسی روک دے. دوسرا، گواہوں کے سامنے سزا دی جائے، ان گواہوں کو بلایا جاتا، کھڑے ہو جاؤ بھائی ہم پتھر مارنے لگے، کھڑے ہو جاؤ بھائی ہم پھانسی دینے لگے. تیسری بات یہ کہ پہلا پتھر وہ جج خود مارے گا. اچھا، مقصد یہ ہے کہ جب اس بندے کو اذیت ملے گی، پتھر لگے گا، خون نکلے گا، تو انسان کے اندر ایک سینس ہے جو پریویل کرتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے اور آٹومیٹک دب جاتا ہے، جیسے سرکٹ بریکر ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک فلم ہے، یہ شوٹنگ ہوئی ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہا، لیکن جو وہ چیخیں مارتی ہے، وہ جو وکٹم ہوتی ہے، ہیروئن آپ کی جس کو گنڈا اٹھاتا ہے، تو ان چیخوں سے آپ کے اندر تھرتھلی مچتی ہے کہ نہیں مچتی؟ حالانکہ آپ کو پتا اس نے چیخیں مارنے کے پیسے لیے ہوئے، لیکن آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے دل سے نکلتے کہ ہیرو خانہ خراب کب آئے گا بھائی. کیوں؟ آنسو نکل آتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انوائرمنٹ میں خود سے خود پریویل کرتی ہیں.
اچھا جی، پتھر لگا، خون نکلا، بندہ رونا شروع ہو گیا، چیخا مارنا شروع ہو گیا. تو اگر گواہوں میں سے کوئی ایک گواہ جنہوں نے گواہی گڑی ہوئی ہے، جعلی گواہی دے رہے ہیں، ان میں سے ایک گواہ مکر جاتا، صبر کرو یار، خدا کے واسطے صبر کرو، یہ مجھ سے جھوٹا کہا گیا تھا، پولیس نے مجھ سے بیان دلایا، ایسا نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا. تو کہا گیا کہ وہ سزا روک دی جائے گی اور باقی 3 کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے. یعنی وہ جو مکرا ہے اس کو بھی 80 مارے جائیں گے، اور جو نہیں مکرے ان کو بھی 80 مارے جائیں گے، 80 کوڑے، اور سزا جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی. مفتی صاحب نے اس سے سوال کیا تنتاوی سے کہ 2-4 پتھر پڑے، بندے کی ناک سوج گئی، سر پھٹ گیا، خون نکل آیا، گواہ مکر گیا، سزا سسپینڈ کر دی گئی. تنتاوی صاحب، آپ کے طریقے کے مطابق اگر اس کو فائرنگ اسکواڈ نے گولیاں مار دی ہیں، اب گواہ مکرا ہے، تو آپ اس کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کہا شریعت نے جان بوجھ کے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس میں اس کی زندگی دیر سے جائے اور گواہوں میں سے کسی کے اندر خدا کا خوف آ جائے، اور وہ اپنا کشمکش ہوتی ہے نا، بدلوں نہ بدلوں، بدلوں نہ بدلوں، اتنا موقع اسے مل جائے کہ اس کا ایمان غالب آ جائے اس کے شر پر. تو یہ جو 3 مہینے ہوتے ہیں، اس میں وہ موقع فراہم کیا جاتا ہے دونوں کو کہ وہ اپنی اپنی غلطی کا تدارک کریں، دوبارہ دیکھیں کہاں ان کی اپنی غلطی ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں اور جذبات سے نکلیں. یہ ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. یہ نہیں کہا کہ ان کو تمہارے گھروں سے مت نکالو، اپنے گھر سے مت نکالو، کہا ان کو ان کے گھر سے مت نکالو. جتنا گھر تمہارا ہے نا، اتنا گھر اس کا ہے. وہ چڑیوں نے بنایا جو گھونسلہ، تو ایک ایک دن کا اکٹھا کیا، یہ اس نے گھر بنایا ہوا ہے، اس کا گھر ہے، 3 مہینے یہاں گزارے گی وہ. اور اس میں مقصد بھی یہ ہے کہ اس میں تیسری پارٹی انوالو ہونے کی بجائے اگر آپس میں یہ سیٹل کر لیں اپنے معاملے کو تو اچھی بات ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی اور طلاق کے بعد تو پھر ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب بندے سے توقع ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا اس پہ ادھیکار ختم ہو جاتا ہے تو پھر خاتون چپ کر جاتی ہے. اب اس کی یہ جو چپ ہے یہ بندے کو کھا جاتی ہے. چپ میں بہت پیاری لگتی، بڑی معصوم لگتی، تو وہ چپ کرتی بھی نہیں جب تک طلاق نہ لے لے. طلاق کے بعد وہ بھی چپ. اب ان کا جو وہ سینس آف پوزیشن ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آپ کے قبضے میں، یہ میری ہے، بے شک کھڑی رہے، لیکن آپ کی جب ہو جاتی ہے تو آپ کی وہ جو سینس ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے، میری چیز ہے. اچھا، جب وہ قبضے سے نکل جاتی ہے تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. جب بندہ طلاق دے دیتا ہے نا، اس کو پتا چلتا ہے کہ اب تو میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ پانی کا گلاس پکڑا ہو، بات ختم ہو، غیر عورت ہے وہ اب. تو اب اسے احساس ہوتا ہے یار یہ کیا کر دیا میں نے، اچھا بھلا حکمران تھا، میں نے اپنی سلطنت خود ہی اجاڑ کے رکھ دی ہے. اور آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی نکالتے اور مولویوں کے پاس، وہ یار میں ایسے کر بیٹھا ہوں، تو اب کیا مسئلہ؟ کیوں؟ اب ان کا وہ جب حاکمیت متاثر ہوگی نا، نیچے عوام ہی کوئی نہیں رہے، تو اکیلا صدر کمرے میں بیٹھ کے کیا کرے گا بھائی؟ تو پھر صدر صاحب گاڑی لے کے نکل پڑتے. یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اسے بھی احساس ہو جائے، اسے بھی احساس ہو جائے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے. اچھا، اس میں بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دونوں 90 دن گزرنے دیں. بے شک اندر تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ نہیں جلدی سے جا کے واپس لینی ہے، واپس قبضے میں لے کے آنی ہے. بندہ زیرو ہو جاتا ہے، گھر والی نہ رہے تو اگر اس کی پہلے قیمت 1000 تھی نا تو وہ ایک کا مٹ جاتا ہے اور بندہ 000 ہو جاتا ہے. 3 مہینے صبر کر لیں آپ، عدت گزرنے دیں، نیا نکاح کر لیں. چونکہ پاسپورٹ میں، ویزے میں، پہلے نکاح نامے میں وہ آپ کی بیوی ہے، کوئی ڈاکومنٹری کام تو کرنا نہیں ہے.
تو کسی بھی مولوی کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا دوبارہ نکاح کر دے گا 2 گواہوں کے سامنے، اور حق مہر مقرر کر کے نکاح کر دے. آپ جب رجوع کر لیتے ہیں تو آپ ایک حق اپنا ختم کر دیتے ہیں. اب آپ کے پاس مزید ایک حق رہ گیا ہے رجوع کا. الطلاق مرتان، بس 2 دفعہ ہی تمہارے ہاتھ میں ہے، دے کے واپس لے. تو اب دے کے واپس لینے کے لیے ایک موقع تمہارے پاس رہ گیا. تم نکاح کو اس 3 مہینے کو گزرنے دو، اس کے بعد دوبارہ نیا نکاح کر لو گے تو پھر تمہارے پاس وہ 3 والا معاملہ پھر آ جائے گا. اور مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہم اتنا صبر کرتے نہیں. مجھے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا شریف آدمی کہ جو طلاق دینے کے بعد 90 دن انتظار کر لے، اس کے بعد نیا نکاح کر لے. جھٹ دوڑتے ہیں پھر رجوع کرنے کے لیے، اور پھر میرے خیال میں مہینہ 2 مہینے نہیں گزرتے پھر دے دیتے ہیں. اچھا جب وہ چپ کر جاتی ہے نا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کبھی نہیں بولے گی، اب یہ کبھی نہیں بولے گی، اب اسے ہوش آ گئی ہے، حالانکہ ہوش ان کو آئی ہے. اچھا یہ تو اسی طرح جیسے آپ سوئچ نکال دیں کسی چیز کا ٹیپ کا اور وہ بند ہو جائے، اور آپ سمجھے کہ اب کبھی نہیں بولے گی، اب جب بھی سوئچ لگائیں گے پھر بولنا شروع کر دے. جب بھی وہ بیوی بنے گی اس کے رائٹس ری انسٹیٹ ہوں گے، وہ پہلے سے زیادہ بولے گی. چیف صاحب نے اس سے زیادہ انصاف کرنا شروع کر دیا نا جب ری انسٹیٹ ہوئے ہیں، تو پابختہ دیا ہے سب کو. وہ پھر جب آئے گی تو وہ سمجھتی ہے کہ اب اس کو عبرت ہوئی ہے، اس نے آپ نے واپس لی ہے نا، اس نے تو نہیں لی. اس کے پاس انکار کا حق ہی کوئی نہیں تھا، آپ 90 دن کے اندر واپس لے سکتے تھے. تو وہ سمجھتی ہے کہ اس کو عبرت ہو گئی، یا یہ سمجھتا ہے اس کو عبرت ہو گئی. اگر 3 مہینے انتظار کر لو تو اس کو بھی ہو جائے گی، اس کو بھی ہو جائے گی. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، اور نہ وہ نکلیں اپنے گھروں سے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں واضح بے حیائی کا معاملہ ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی حدوں پر چڑھائی کرنا حملہ ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدوں پر چڑھائی کر دی، انہیں توڑنے کی کوشش کی، تو اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا. اس لیے کہ حدیں تمہارے نفع کے لیے بنائی گئی، یہ تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی. اگر تم انہیں کراس کر جاؤ گے تو تم کھڈے میں گرو گے. یہ ریلنگ ہماری حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے، جو اس ریلنگ کو توڑ دیتا ہے پھر وہ، اب سے شارجہ دبئی میں اجمان میں روز 1-2 بچے کوئی نہ کوئی گرا ہوا ہوتا ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے. تلک حدود اللہ، اور یہ انورٹڈ کاماز کے اندر ہیں، اور اس کے سامنے سائن آف ایکسپلینیشن ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں تم ایسے سمجھ رہے ہو کہ ذرا سی لڑائی ہوئی اور طلاق گالی کی طرح دے دی. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. تمہیں کیا پتا تھا کہ اللہ پاک اس مدت میں کوئی نیا معاملہ پیدا کر دیتا. یعنی اگر تم انتظار کرتے، ایک طلاق دیتے، 90 دن تمہارے پاس تھے، 90 دن میں بہت ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے. جب طلاق ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو پہلے خاموش ہوتے ہیں وہ بھی بول پڑتے ہیں، اڑوس پڑوس والے بتا دیتے ہیں کہ زیادتی کس کی تھی، معاملہ درست ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے اندر بھی یہ شعور پیدا کر دے کہ اسے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اگر تم اللہ کی حدوں کا خیال رکھو گے تو پھر اللہ پاک بھی تمہارے لیے کوئی نیا معاملہ، دل اس کے ہاتھ میں کوئی پیدا فرما دے گا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر وہ اپنی اجل کو پہنچ جائیں، 90 دن پورے ہو رہے ہیں، 3 طور پورے ہو رہے ہیں، تو اب یا تو تم انہیں روک لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں نقصان پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے مت روکو کہ نہ چھوڑوں گا نہ بساؤں گا، نہ ایسے نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے
کہ یہ جو چھوڑنا اور واپس لینا، چھوڑنا اور واپس لینا، عرب 100 دفعہ طلاق دے کے لے لیتے تھے عدت گزرنے سے پہلے۔ طلاقیں تو پہلے بھی ہوتی تھی نا، اس میں لامحدود اختیارات حاصل تھے شوہر کو، جتنی دفعہ مرضی یا طلاق دے اور موڑ لے۔ شریعت نے کہا نہیں بھائی، یہ مذاق جو تم کرتے ہو نا، یہ 2 دفعہ برداشت ہے، بس تیسری دفعہ کوئی ادھیکار نہیں ہے، اب تم واپس نہیں لے سکتے۔ تو جب وہ اپنی مدت کو پہنچے، فامسکون بمعروف، رکھنا ہے تو معروف کا مطلب بندے کے پتروں کی طرح رکھو، جس طرح بیوی کو رکھا جاتا ہے، لونڈی کی طرح نہیں۔ او فارقوہن بمعروف، یا انہیں جدا کرو تو بھی بندے کے پتروں کی طرح کرو، اچھے طریقے سے کرو، معروف طریقے سے کرو۔ معاہدہ کوئی بندہ ختم بھی کرتا ہے تو ٹھیک، اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے اس کو، اور اسلام نے تو کہا اسے کچھ دو، مالو متا دو۔ ابھی اس نے جا کے آگے زندگی گزارنی ہے، پتہ نہیں نیا رشتہ ملے گا نہیں ملے گا، تم اس چیز کا احساس کر کے اگر 4 پیسے دے دو گے اسے کہ یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، اور چھوڑنے کے لیے گاڑی تک آؤ، ہاں جی، باہر گاؤں میں عام طور پہ اڈا جو ہے وہ بسوں کا باہر ہوتا ہے نا، باہر تم ساتھ چلے جاؤ، گاڑی پہ سوار کرا کے آؤ، تو شاید اس کا دل بھی نرم پڑ جائے، تمہارے سسرال کا بھی دل نرم پڑ جائے گی، تو کوئی بندے کا پتر ہے، شریف آدمی ہے، دیکھو کس طرح سے اس نے ریگارڈ کیا، ہمارا خیال رکھا ہے، شرافت کے ساتھ کہاں چھوڑنے آیا ہے۔ اور تو یہ ساری چیزیں مل کر تمہاری فیور میں کام کریں گے۔ آپ دیکھیں یورپ میں لابینگ کی جاتی ہے اپنے اپنے ممالک کے لیے، تو ہم بڑے پیسے خرچ کے لابیسٹ جو ہے وہ وہاں خریدتے ہیں کہ جی کانگریس میں ہماری طرف سے لابی کرے، لوگوں کو خریدے، ہمارے حق میں قرارداد لے کر آئے اور فلاں کرے فلاں کرے۔ کہا گیا کہ تمہاری یہ جو احسان ہے، جو مہربانی ہے، یہ لابی کرے گی تمہارے حق میں سسرال میں جا کر۔ اگر تمہاری بیوی کہے گی کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، تو وہ کہیں گے نہیں ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ تو بڑا شریف آدمی ہے، دیکھو اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو معاہدہ ختم کیا آپ نے، لیکن اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اچھے پروٹوکول کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ فارقوہن لفظ جو ہے یہ فراق استعمال کیا گیا، اور یہ دل کو اپیل کرنے کے لیے کہ تفریق ہو رہی ہے، جدائی ہو رہی ہے۔ یہ دوسری جگہ فرمایا سرحوہن او تصریح باحسان۔ تصریح ہوتا ہے، دیکھیں اسلام کیسی کیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو کنگھی کرتے ہیں نا، اور کنگھی کرتے ہوئے جو اڑے آتے ہیں، اڑے نکالنے، یہ تصریح ہے، بال کو بال سے جدا کرنا۔ اب دونوں بال آپ کے ہیں نا، آپس میں اڑ گئے ہیں، اٹک گئے ہیں، آپ نے وہ اڑا نکالنا ہے، تو بڑے سلیقے کے ساتھ تیل لگا کے اور پتہ نہیں ڈرائر سے، اور پھر بڑی کنگھی چھوٹی کنگھی استعمال کرتے کہ نہ یہ بال ٹوٹے نہ یہ ٹوٹے، اور ان کے درمیان تصریح ہو جائے۔ یہ ہے تصریح۔ اب یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے سیپریشن ہو کہ یا نہ یہ ٹوٹ جائے نہ وہ ٹوٹ جائے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، طلاق کے بھی گواہ بنانے چاہیے۔ طلاق جب ہوئی ہے تو پھر گواہ ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور جب رجوع ہوا ہے تو بھی 2 گواہ ہونے چاہیے، تاکہ پتہ ہو کہ بھائی بیوی کہتے ہیں جی میں 5 دفعہ طلاق دے چکا، وہ کہتا نہیں جی میں نے تو نہیں دی۔ تو اگر گواہ ہوگا تو یہ مسئلے پھر پیدا نہیں ہوں گے۔ ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ، گواہ کو کہا گیا کہ تم نے شہادت اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی دینی ہے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، بند کر دیں۔ یہ جو واعظ کیا جا رہا ہے، یہ جو حدود بیان کی جا رہی ہیں، کہا گیا کہ یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، یعنی یہ بیان تو کی جا رہی ہیں
لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ ان کو اپیل کریں گی، ان پر وہ لوگ عمل کریں گے جن کا ایمان اللہ پر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے دن پر ہے کہ مجھے حساب دینا ہوگا۔ دیکھیں نا، اس معاہدے کا گارنٹر کون ہے؟ اللہ پاک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کے معاملات میں استغاثہ اللہ کی طرف سے آئے گا، یعنی اللہ خود پروسیکیوٹر بنے گا، خود کیس پیش کرے گا، خود کیس فائل کرے گا۔ میں نے یہ کسی کی بیٹی جو اس نے بڑی مشقت سے پیدا کی تھی، پالی تھی، پڑھائی تھی، میں نے اپنی گارنٹی پر تمہارے حوالے کی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جواب دو۔ اب اللہ کو جواب کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتے، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کمزور نہیں ہے، یہ عورت جو ہے یہ کمزور نہیں، اللہ اس کی سائڈ پر کھڑا ہے۔ یہ اللہ کے نام پر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم نے جا کر سوال کیا تھا ان کی بچی کا۔ اللہ کے نام پر مانگی تھی نا، اللہ کے نام پر حلال کی گئی تھی نا، اس اللہ سے ڈرو اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ اس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ تو پھر یہ اس واسطے ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان ہی کوئی نہیں، نماز روزہ ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک حیوان ہے دو ٹانگوں والا، اسے پھر ان چیزوں کی قدر کیا ہو، یعنی اسے باقی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ لیکن بہرحال جو ایمان والا ہے وہ اس واز سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے مخرج رکھتا ہے، اس کا ایگزٹ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جو قانون سازی کی ہے، اگر ہم اس قانون کو فالو کریں تو فطری مخرج اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں اس میں۔ جیسے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے ایگزٹ نمبر فلاں، ایگزٹ نمبر فلاں، وہ منفذ بھی ہوتا ہے اور مخرج بھی ہوتا ہے۔ ایگزٹ کا جو لفظ ہے نا، یہ منفذ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ لکھا ہوتا ہے منفذ، میم نون فے اور زال جو ہے نفوذ کرنا۔ آپ جب ایک سے مخرج ہو رہا ہے، آپ کا ایگزٹ ہو رہا ہے، تو آپ دوسرے رستے میں آپ کا نفوذ ہو رہا ہے، آپ ایمرج کر رہے ہیں۔ آپ دبئی ابوظہبی روڈ سے نکل کے اگر آپ رائٹ کو کر رہے ہیں تو وہ آپ کا ایگزٹ ہے ابوظہبی دبئی روڈ سے، اور منفذ ہے آپ کا طویلہ روڈ کا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ جب آپ کے گھر کا یہ ایگزٹ ہو رہا ہے تو یہ منفذ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تم سے بہتر اس کو شوہر دے دے، اس لیے کہ اب اس کو تجربہ بھی تو ہو گیا ہے نا، اس لیے کہا گیا کہ بکر جو ہے، جو کنواری ہے، اس کا نکاح تو اس کا ولی کرے گا، لیکن جو شوہر دیدہ عورت ہے وہ اپنا نکاح خود کرے گی، اسے اجازت ہے، اس لیے کہ وہ تجربے سے گزر چکی ہے، اسے پتہ کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے، صرف ناک نقشہ ہی نہیں اچھا ہونا چاہیے، کرتوت بھی اچھے ہونے چاہیے۔ پہلے ناک نقشے کے نام پر وہ کافی لٹ چکی ہے، لہذا وہ السیب یملک تملک نفسہا، جو شوہر دیدہ عورت ہے، چاہے وہ بیوہ ہے چاہے طلاق یافتہ ہے، وہ اپنے نفس کی خود مالک ہے، وہ بارگین کر سکتی ہے، خود وہ دیکھ سکتی ہے کہ پہلے میرا اس وجہ سے گھر اجڑا تھا، وہ وجہ یہاں بھی موجود تو نہیں ہے۔ تو ورنہ یہ ٹاٹا بسیں ہوتی تھی نا، اب تو شاید اچھی ہو گئی ہوگی، 80s میں جب تھی تو یہ ان کا مسئلہ ہوتا، ان کی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی تھی، اب یہاں سے بیٹھے اور مکتے پہ بند ہو گئی، تو ایک ٹاٹا سے اتر کے دوسری ٹاٹا میں گھسنے کا فائدہ کیا ہوا؟ گارنٹی اس کی بھی کوئی نہیں، تو وہ تجربے کار ہوتی ہے۔ لہذا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اگر طلاق دینی ہے تو اس طریقے سے دو۔ لیکن جب نکاح کا ارادہ کیا تھا تو پلاننگ کی تھی، مہمان کتنے لے کر آنے ہیں جی، کیا پکانا ہے جی، کیا کرنا ہے جی، کس دن ہونا ہے جی، ولیمہ کس دن کرنا ہے جی، بڑی پلاننگ ہوئی نا۔ کہتے طلاق کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا ہم لوگ طلاق نہیں دیتے، ہم تو گالی دیتے، یہ گالی ہے۔ طلاق جو ہے اس کا تو طریقہ اللہ پاک نے جو اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کو بہتر مخرج ملے گا، اس کو بھی اور اس کو بھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں۔ ایک رستہ انہوں نے رکھا، دروازہ ہے،
وہ انٹری ہے. انٹرنس کا دروازہ جو ہے اس کے باہر کیمرہ لگا ہوا ہے. اچھا آپ جب اس کی حدود کے اندر جاتے ہیں, سنسر کے حدود میں جاتے ہیں, تو دروازہ کھول دیتے ہیں. آپ چلے گئے ہیں اس دروازے میں کہ جو اس کا ایگزٹ ہے, اور آپ کبھی آگے ہو رہے ہیں کبھی پیچھے ہو رہے ہیں کہ کھلے, وہ کھلے گا نہیں, آپ غلط طرف چلے گئے ہیں. انٹرنس پہ جائیے آپ. اسی طرح جو تقوی اختیار کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں, اللہ پاک نے اس کے لیے جب اس حدود میں پہنچتا ہے تو دروازہ کھول دیتا, حالانکہ وہ اس کے گمان میں نہیں ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ غلقت الابواب, اس نے دروازے, ابواب باب نہیں, وغلقت الابواب, اس نے سارے دروازے مین ڈیوڑی سے لے کر محل کی اندر تک سارے اس نے بند کر دیے تھے. یوسف علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا پلاننگ کر رہی ہے. جب یہ دوڑے ہیں تو اللہ نے دروازے کھولے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے زندگی کے ہر شعبے میں, کسی بھی شعبے میں, تو تمہارے لیے مخرج اس نے رکھ دیا ہے. جس طرح تمہارے بدن کے اندر رکھے ہیں نا اللہ پاک نے مخارج ضرورت کے, اسی طرح تمہاری پریکٹیکل لائف میں بھی آنکھیں رکھی ہوئی ہیں, زبان رکھی ہوئی ہے, ناک رکھی ہوئی ہے, ایگزٹس ہیں. جب وہاں پہنچو گے تو تمہیں سانس مل جائے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے اللہ پاک رزق دے گا یا دیتا ہے جہاں سے اس کا اپنی پلاننگ نہیں ہوتی. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ گن نہیں سکتا. بغیر حساب کا مطلب ہے کہ آؤٹ آف وے جا کر جو اس بندے کی پلاننگ میں ہوتا ہی نہیں, ان ذرائع سے اللہ پاک دے دیتا ہے. اب جو بادشاہی ملی ہے یوسف علیہ السلام کو, وہ پلاننگ سے مل سکتی تھی؟ ایک دور دراز کے صحرا میں ایک چرواہے کا بیٹا ایک سپر پاور میں آ کر بادشاہ بن سکتا تھا ان کا؟ کہیں پلاننگ میں آ ہی نہیں سکتا. اور جنہوں نے بھیجا بادشاہ بننے کے لیے انہوں نے بھی بادشاہ بننے کی پلاننگ نہیں کی, انہوں نے تو مغرور لانے والی کوشش کی ہے نا, کنویں میں ڈال دیا, پھینک دیا انہوں نے. من حیث لا یحتسب ویرزقہ من حیث لا یحتسب, یا بھی ہاں یہ بیوی کو بھی اچھا رزق مل سکتا ہے. شوہر جو ہوتا ہے نا یہ رزق ہوتا ہے, بیوی بھی رزق ہوتی ہے. ہمارا جو رزق ہے نا اردو کا, یعنی وہی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جو عربی کا ہے, لیکن ہمارا جو اردو کا ہے وہ ایک چھوٹا سا کنواں ہے اور عربی میں وہی لفظ ایک سمندر ہے. رزق جو ہے عربی کا وہ ہر وہ پروویژن جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. وقت رزق, آنکھیں رزق, سماعت رزق ہے, بولنے کی قوت رزق ہے, بیوی رزق ہے, اولاد رزق ہے, یہ سارے رزق ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کو جو ہے وہ, ہمارا رزق تو صرف روٹی ہے نا, ہمارا رزق جو ہے وہ صرف روٹی ہے, اچھی تنخواہ ہے تو رزق ہے. یہ والا جو رزق جس کو ہم اردو میں رزق کہتے ہیں یہ عربی میں فضل ہے. اللہ پاک اس کو فضل کہتا ہے, رزق نہیں کہتا. وہ رزق ہر اس چیز کو کہتا ہے جو رب کی عطا, اور ہر چیز ہمارے پاس رب کی عطا کردہ ہے, یہ سب اللہ کا رزق ہے. تو یرزق من حیث لا یحتسب, ہو سکتا ہے کہ اس نے چھوڑا ہے اسے لاوارث سمجھ کر, اور اس کا اللہ پاک نے بندوبست رزق کا کہیں اور کر دیا ہے. ایسی بھی عورتیں تھیں کہ جو پہلے گھر میں کافی غربت تھی, شوہر بھی چرسی تھا, بیچاری گھروں میں برتن دھوتی تھی, گزارا کر رہی تھی. شوہر نے طلاق دے دی, کہیں اور کوئی اور بندہ تھا, اس کی بیوی مر گئی ہوئی ہے, اور بچے اس کے 2-3, بچوں پہ کوئی دیتا نہیں ہے. یہ بیچاری پہلے مصیبت زدہ تھی, اس نے ان بچوں پہ ہاتھ رکھ لیا, نکاح ہو گیا, نئے گھر میں چلی گئی, اور وہ گھر اتنا امیر ہے کہ اب اس نے آگے برتن دھونے والی رکھی ہوئی ہے, اور یہ ابھی تک کرکٹ کھیل رہا ہے بس. چرسی کو کون دے گا؟ یہ اسی طرح ابھی بیٹھا ہوا ہے, اس کو اللہ پاک نے بہتر عطا کر دی ہے. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے
تو اللہ پاک نے تمہارے لیے بہتر رزق تمہیں دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو وہ اللہ اس کو کافی. دیکھیں اگر آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، یعنی اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، وہ رب الاسباب ہے. اسباب اس نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں، لیکن نتائج اسباب نہیں دیتے. نتیجے کے لیے اللہ پر توکل کریں. سورہ کہف میں کہا گیا نا، سورہ کہف اتنی جامع صورت ہے کہ ایسے نہیں کہا کہ یہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس زندگی کے ہر فریب کی کلئی کھول کے رکھ دیتی ہے. اس میں یہ بات کہی گئی. تو اگر بندہ اللہ توکل اسباب استعمال کیا، جو دو دوستوں کا معاملہ ہے کہ ایک نے باغ اور اس کا سارا بندوبست کیا، اریگیشن کا سسٹم بھی موجود تھا اور باڑ لگائی ہوئی تھی کھجوروں کی، اندر انگور لگے ہوئے تھے. تو اس نے کہا اگر طوفان آئے گا تو یہ باڑ روک لے گی اس کو، اور پانی میرے پاس آلریڈی اتنا موجود ہے. تو ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ تبیدہ مطلب ہے مٹ جانا، اسی سے بنا ہے بدو، صحرا، مٹا ہوا. تو اس نے کہا کہ جی اسباب کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں اجڑ سکتا. اور پھر اللہ پاک نے اس کو اجاڑ کے دکھایا، کہا کہ توکل. اسی طرح ذوالقرنین کا قصہ بھی اس میں ہے. یہاں پہلے اسباب کی نفی کی کہ ایک بندے نے اسباب اکٹھے کیے اور ان پر توکل بھی کر لیا اور کہا کہ میں نہیں، وما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت بھی آئے گی. یہ دنیا میں جو محنت کرتا ہے اس کو پھل مل جاتا ہے، دیکھو میں نے محنت کی اور مجھے اتنا بڑا باغ مل گیا. تو اس کو اللہ پاک نے مزہ چکھا دیا. آگے چل کے جب آپ کا 16واں پارہ شروع ہوتا ہے یسألونک عن ذی القرنین، تو کہا کہ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. ہم نے اسے ہر چیز کے اسباب عطا کیے، اس نے ان اسباب کو استعمال کیا. ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا. تو پتہ چلا کہ اسباب کو استعمال کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، لیکن توکل ان پر نہیں کرنا چاہیے. گاڑی میں بیٹھے آپ، دبئی جانا ہے آپ نے، ٹائر وائر چیک کر لیں آپ، سارا چیک کر کے توکل اللہ پر کرنا ہے. بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں عمرے پہ جاتے ہیں، کچھ ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ گاڑی کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، گاڑی بالکل فٹ ہوتی ہے، لیکن وہ کسی ٹریلے کے نیچے گھس جاتی، کوئی ٹریلا اوپر چڑھ جاتا، نہیں پہنچ سکتے مکہ مدینہ. تو اسباب پورے تھے لیکن نہیں پہنچ سکے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر اللہ کافی، وہ خود ہی اسباب جوڑتا ہے، خود ہی اسباب میں نتائج ڈالتا ہے، تاثیر ڈالتا ہے. جس کا رب ہو گیا اب اس کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتا، زندہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے. جب وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ان کے اندر سے وہ جو خفگی ہر وقت چڑھی رہتی ہے نا دل میں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یار کام جائز ہے، جائز ہے، اللہ پاک کے ساتھ تمہارے تعلقات ٹھیک ہیں، اس کی حدود کی پابندی کرتے ہو، نماز روزہ کرتے ہو، ٹھیک ہو جائے. نہیں ہوگا، یہاں سے نہیں ہوگا، وہ کہیں اور بندوبست کر دے. رب تمہارے ساتھ ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. ارباب کہتا ہے ادھر کا نہ لگا میں گھر کا ویزا لگوا لوں گا، کہتے ہیں نا ماں مشکل ہے. ولا ہمک، ولا ہمک کا مطلب اب فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. جب اللہ پاک پر تم توکل کرتے ہو فلا ہمک، پھر ڈرنے کی، پھر فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ خود سوچے گا نا، وہ ہے نا، بس اتنی ساری بات. وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے جمعے میں کہ آپ جب بچے کو اچھالتے ہیں ہوا میں تو وہ خوشی سے کلکاریاں مارتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ مجھے تھامنے والے ہاتھ ہیں. یہ حال مومن کا ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، پہنچ جاتا ہے اپنے حکم تک. یہ جملہ اللہ پاک نے استعمال کیا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں.
خواب دکھایا بادشاہ بنانے کا، رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو گئی، بائیوں نے اٹھایا، جا کے کنویں میں پھینک دیے۔ اللہ نے کہا میں نے بادشاہ بنانا تھا۔ ان کی ہر چال یوسف علیہ السلام کی فیور میں استعمال ہوئی۔ اللہ پاک نے اس چال کو اپنے مقصد براری کے لیے استعمال کیا۔ بھائیوں نے پھینکا، اس شہر کا قافلہ، مصر کا قافلہ آ پہنچا، چلے گئے مصر۔ ویسے کس نے مصر جانا تھا جی؟ اتنے دور قافلے والے لے گئے۔ منڈی لگی، یوسف بک گیا، بادشاہ کے کسی سردار نے خرید لیا، آفیشل کے گھر پہنچ گئے، زلیخا نے زور لگایا، جیل پہنچا دیا۔ جیل میں بادشاہ کا مصاحب سزا کاٹ رہا تھا، سلام دعا ہو گئی، نکل رہے ہیں اسباب کے نہیں۔ یہ ہے ان اللہ بالغ امرہ، اللہ پاک اپنے حکم کو پورا کروا لیتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن اللہ پاک نے ہر معاملے کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے، تم جلدی مت مچایا کرو۔ اتنی ساری بات۔ بادشاہ بننے میں یوسف علیہ السلام کو کتنا عرصہ لگ گیا؟ 10 سال تو انہوں نے جیل کاٹی۔ تم پینک میں مت آیا کرو، اللہ پاک کو پریشرائز مت کیا کرو، بلیک میل مت کیا کرو کہ دینا تو دے، نہیں تو بچا جا رہے ہیں ہم داتا صاحب۔ ایسے نہیں، اب صبر کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور دھیرج سے کام لو اور دعا جاری رکھو۔ حضور نے فرمایا بہت سارے لوگ اپنی دعا کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کو بے یار و مددگار چھوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب کیا ہوا اس کا؟ آپ نے فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رجسٹر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک یہ دیکھتا ہے کہ وہ فالو اپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب وہ بندہ مانگتا رہتا ہے تو اللہ پاک نے ایک معین مقدار رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جس دن یہ پوری ہوگی میں اس کو دے دوں گا، اور بندہ ادھر سمجھتا ہے کہ میری دعا رد ہو گئی ہے، وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہا نہیں، اپنی دعا کو جاری رکھو۔ تو اسباب اس لیے پیدا کیے گئے، ان کو استعمال کرو، توکل مت کرو ان کے اوپر، توکل اللہ پر کرو۔ اور وقت ہے ایک چیز کا جس کو کہا جاتا ہے کہ مقدر سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں، ان دو چیزوں کو نوٹ کر لو گے تو زندگی میں کبھی پینک میں نہیں جاؤ گے، کبھی افراتفری نہیں مچے گی۔ مقدر سے زیادہ نہیں ملنا، چاہے تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ ایک بات یہ طے شدہ ہے، اور وقت سے پہلے نہیں ملنا، اس کا وقت معین ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اب اس کے بعد پھر عدت بیان کی گئی، 3 مہینے۔ ہمارے یہاں 90 دن رکھتے ہیں وہ لوگ، یعنی طلاق کے دن سے لے کر 90 دن۔ شریعت یہ تسلیم نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے طہر میں طلاق دو، اور اس طہر سے یعنی عورت صاف ہوئی ہے، پاک ہوئی ہے 1 تاریخ کو، تو پھر وہ اس سے 3 طہر مراد لیتی ہے۔ یہ اگر 15 تاریخ کو طلاق ہوئی ہے مہینے کی، تو اس دن سے 90 دن جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بچہ ہو اور پھر یہ عدت 9 مہینے چلی جائے، اس لیے کہ جو صاحب حمل ہوتی ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے۔ ان یضعن حملہن، جب تک وہ اپنا حمل جنتی نہیں ہے تب تک وہ عدت گزاریں گی۔ عدت لمبی ہو گئی اور اس کا خرچہ بھی شوہر پر ہوتا ہے، کپڑے اور اس کا خرچہ جو ہے تب تک، اور رہائش اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں اکاموڈیشن فراہم کرو اپنی استطاعت کے مطابق، من وجدکم، جو تمہاری استطاعت ہے، جو تمہاری جیب میں ہے اس کے مطابق تم اسے فراہم کرو۔ کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا نہیں اب تم اسے انٹرکون میں رکھو، یہ بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو فلیٹ لینا ہے، اب وہ دیکھتے اس کی تنخواہ ہے 1500 درہم، یہ اس کو فلیٹ کہاں سے لے کے دے گا؟ تو کہتا ہے جو تم نے اپنا لیا ہوا اس میں 1 کمرہ اس کو دے دو۔ یہاں عدالت میں بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جیسا کچھ تم رہتے ہو ایسا کچھ اس کو بھی فراہم کرو۔ اب یہ بھی نہیں کہ تم تو رہتے ہو بہت بڑی حویلی میں 4 کنال کی، اور اس کو تم نے کسی تیلی کا 1 کمرہ جہاں وہ بھینسیں باندھتا تھا وہ مانگ کے اس سے یار 3 مہینے کے لیے خالی کر دو،
تم باہر برآمدے میں بھینس باندھ دیا کرو، میں نے بیوی باندھنی ہے وہاں پہ، یہ بھی نہیں۔ من ہے جو تم جیسی رہائش میں خود رہتے ہو ویسی رہائش، جیسا کھانا خود کھاتے ہو ایسا اس کو نفقہ دینا ہے تم۔ اچھا جی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقات اپنی جان پر صبر کریں، انتظار کریں 3 مہینے کا، یعنی 3 طہر کا، قروء کا مطلب یہ۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کی رحموں میں جو اللہ نے پیدا فرما دیا ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس جان کو چھپا کے رکھے۔ اچھا طلاق ہو گئی تو عورت کی بات چیت کہیں اور چل رہی تھی، ایسا ہوتا ہے نا پہلے بعض دفعہ دوسری ایئر لائن کا ٹکٹ بک کروا کے پچھلی کا کینسل کرواتا ہے بندہ، تو اس کا کہیں اور معاملہ چل گیا تھا، طلاق ہو گئی تو اس دوران سے پتا چلا کہ بھی تو بچی بچہ ہے۔ اب جو پچھلا بندہ تھا وہ تھا غریب، نئے والا پیسے والا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اگر بتا دیا تو وہ تو پچھلے کے غریب میرا بچہ بھی دھکے کھائے گا، دبا کے رکھو اور اس کو نئے گھر میں لے جاتی ہوں میں چودھری صاحب کے یہاں، یہ اسمبلی کا ممبر بنے گا۔ کہا نہیں یہ حلال نہیں ہے، نسب خراب کرنا حلال نہیں ہے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر، اگر یہ بھی ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ محاسبہ سب سے بڑا جرم ہے یہ کہ نسب کو خراب کیا جائے۔ آپ دیکھ لیں کہ بدفعلی کی سزا جو دی گئی ہے وہ اسی لیے سنسار رکھی گئی، نسب خراب ہو رہا ہے۔ اور کنواری کے لیے اس لیے سزائے موت نہیں رکھی گئی کہ وہاں نسب والا کوئی ہے نہیں، سمجھنے بات کو کہ نہیں؟ جس عورت کی شادی نہیں ہوئی اس کے یہاں اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کے تو 100 کوڑے مقرر کیے گئے ہیں، سزائے موت کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس لیے کہ وہاں اس کا شوہر ہے ہی کوئی نہیں کہ جا کے نسب خراب ہو جائے گا کہ بچہ اس کا ہے اور پیدا دوسرے کے گھر میں ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، آپ 100 کوڑے کو سنسار کو دیکھیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کسی کی نسل خراب کرنا۔ اسی طرح دیگر چیزوں کے ساتھ بھی جو بدفعلی ہوتی ہے، چونکہ اس میں نسب کی خرابی کا کوئی چانس نہیں ہوتا لہذا اس کی سزا ہلکی رکھی گئی ہے، تو ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ چھپا کے رکھے، ظاہر کریں، وہ بتائیں اسے، تاکہ وہ جو عدت اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ بچہ نہ ہو۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اب دیکھیے بال کی جمع ہے بعول۔ اچھا بال جو ہے یہ بت ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا بت بال تھا۔ أَتَدْعُونَ بَالًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، تم بال سے جا کے دعائیں کرتے ہو اور احسن الخالقین کو تم بھول جاتے ہو، پیدا کرنے والے کو۔ تو شور کو بال کیوں کہا گیا؟ یعنی ایک چیز جب اصطلاح میں چلتی ہے، استعمال ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے وہ سینس نہیں رہتا، وہ جو نیا سینس ہوتا ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اصطلاحات پر لوگ فوراً اعتراض کر دیتے جی خدا کا نام کہیں نہیں آیا، اس کے 99 ناموں میں نہیں ہے، تو خدا کیوں کہتے ہیں آپ اس کو اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو خدا اصل میں الہ کا ترجمہ ہے۔ ہم ترجمہ کیا کرتے اس کا؟ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو معبود تو عربی کا لفظ ہے نا، اللہ نے کیوں نہیں کہا لا معبود الا اللہ، کیوں کہا لا الہ الا اللہ؟ اس نے معبود استعمال نہیں کیا۔ یہ جو الہ ہے یہ خدا ہے، کوئی خدا نہیں۔ شاہ عبد القادر جو ترجمہ کیا جنہوں نے پہلا قرآن حکیم کا، تو انہوں نے کیا کہا کوئی ٹھاکر نہیں مگر اللہ۔ اب وہ الہ کا ترجمہ انہوں نے ٹھاکر کیا اس لیے کہ ٹھاکر خدا بنے ہوئے تھے، لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ بعض دفعہ بندہ اپنا ٹھاکر خود ہوتا ہے نا، اللہ کی حد پر اسے کون نہیں چلنے دیتا، اس کے اندر کا راجپوت۔ وہ آئے گا اس میں کہ جی طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، اب عورت شادی کرنا چاہتی ہے اور یہ کہتے ہیں جی میں اپنے شریکاں تے نہیں آن دینے، اب تم معامہ لگتا ہے اس کا؟ اگر تجھے اپنی عزت کا اتنا خیال تھا تو طلاق کیوں دی تھی؟ بیوی رکھتا ہے نا،
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تم انہیں مت روکو اس چیز سے کہ وہ جہاں بات ان کی چل گئی ہے چلیے. تم کون ہوتے ہو اب؟ نہیں جی ساڈا انہاں دا شریک ہے چلدا پیا اتنے نہیں، میں گولی مار چھڑاں گا جی اتنے نہیں ہون دینی. یہ راجپوت ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. پہلے اپنے اندر کے راجپوت کا بندوبست کرو، اس کو پٹا ڈالو لا الہ کا، اسے بتاؤ کہ کوئی ٹھاکر نہیں مگر اللہ. یہ اس وقت کا ترجمہ تھا. تو بال، اور دیکھیں بال بت تھا، اور شور کو مجازی خدا کہا جاتا ہے. انہی معنوں میں اس کو وہ بال استعمال ہوتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے استعمال کیا لفظ بال. اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں اب جنوں گی جب کہ میں بوڑھی پھونس ہو گئی ہوں اور میرا یہ بال، مجازی خدا، میرا یہ بال، میرا شور شیخا، اور شیخن بھی کبیرہ. علامہ شراوی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں، حضرت زکریا علیہ السلام جہاں بھی ذکر کرتے ہیں تو اپنے بڑھاپے کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن بیوی کا تو بالکل ہی مطلب گئی گزری بیان کرتے ہیں نا وہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف جہاں اپنا ذکر کرتی ہیں وہ اپنا تو کہتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن کہتی شوہر کا تو ککھ بھی نہیں نہ بچا. شیخن کبیرہ ہے. تو بال بعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، یہ جو 90 دن کے اندر شوہر واپس لے سکتا ہے، شوہر زیادہ حقدار ہے، عورت انکار نہیں کر سکتی. 90 دن گزر گئے، اب وہ آزاد ہو گئی. اب اس کی مرضی ہوگی تو وہ کرے گی. آپ کا رجوع 90 دن کے بعد حق رجوع ختم ہو گیا. اب منت ترلا ہے. پہلے وہ چاہے نہ چاہے آپ واپس لے سکتے تھے، اس کو ری انسٹیٹ کر سکتے تھے اپنے حق کو. تو بعولتہن احق بردہن فی ذالک، ان یہ شرط ہے، یہ ان شرطیہ ہے، ان ارادو اصلاح، اگر اس واپس لینے میں ان کی نیت اصلاح کی ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا انہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اس کی انہوں نے اصلاح کر لی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اصلاح کے لیے بسانے کے لیے اس کو لا رہے ہیں، پھر تو ٹھیک. لیکن اذیت دینے کے لیے یہ نہیں. کوئی یار میں تے انہوں پھینٹی لانی سی تو ان جی چھوڑ دیتی ہے، چلو جی رجوع کرنے ہیں، رجوع کر کے اس کے بعد اچھی طرح پھینٹی لگا کے اگلے مہینے چھوڑیں گے اس کو. فی ذالک ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور یاد رکھو جتنی عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیز ہیں، اتنے ہی ان کے حقوق بھی. یہ تو ایک ہوگی طلاق. ایک طلاق میں 90 دن گزر گئے، نیا نکاح آپ کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں گیا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے شریک ہیں، میرے بھائی کیا کہیں گے، میری بھابیاں کیا کہیں گی، تو وہ خبر پیچھے نہیں دیتی. اچھا یہ صاحب بھی نہیں کرتے. اب بچیاں ہیں، طلاق ہو گئی تو آئندہ بچیوں کا مستقبل، جو ساری زندگی اس بچی کو تانا ملتا رہتا ہے، ماں نے طلاق لئی سی جی تے انہیں پیچھے کدو رہنا ہے. یہ اسے دیتی ہے نا جنہیں لے لئی سی، یہ بھی لے کے رہے گی. وہ بچی کے لیے ساری زندگی ایک تانا بن جاتا. اب انہوں نے سوچا کہ پیچھے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں، تو یہاں کوئی کھمکھتڑ مولوی مل جائے تو اندر ہی اندر کام ہو جائے. اچھا اگر تو 90 دن گزر گئے تو ٹھیک ہے، ایک طلاق دی ہے، 90 دن گزر گئے تو کسی مولوی کے پاس جا کے آپ نکاح پڑھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ کاغذی کاروائی کوئی نہیں ہے، کاغذوں میں وہ پہلے ہی آپ کی بیوی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے 3 طلاقیں دے دیں اور اب حلالے ہوئے ابو ظبی میں. اس نے بھی پیچھے نہیں بتایا اپنے ماں باپ کو میرے ساتھ کیا ہو گیا، انہوں نے بھی نہیں بتایا. فلیٹ پہ مولوی صاحب بلائے، روپیہ 500 دیا ان کو، اور کسی تیسرے بندے کے ساتھ نکاح پڑھایا. بندہ ڈھونڈا، بندہ وہ بھی ڈھونڈا جو جلدی آؤٹ ہونے والا تھا، اور پھر اس سے شادی کروائی، اور 2-3 دن کے بعد اس سے طلاق ہو گئی. لے لی جیسا کہ پہلے پلاننگ تھی، اور چلے.
اور دونوں پڑھے لکھے، ایک ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہے، ایک اسکول میں ٹیچر. بڑی زیادتی. اب یہاں نہیں، دونوں پارٹیاں یہاں نہیں، لندن پروسیڈ کر گئے. ایک اسی طرح ہو گیا، بندہ ڈھونڈا، شادی کروا دی. آپ اندازہ کریں بے غیرتی کا. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 المستعار، کرائے کا سانڈ اپنی بیوی کے لیے لے کر آئے. بھینس کراس بریڈنگ کے لیے لے جاتے ہیں نا سنڈے کے پاس، وہ بیوی لے کر گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی، اپنی بھی اور اللہ کی بھی. جب اللہ کی فیور حاصل تھی تو یہ گھر نہیں بسا، اب اللہ کی لعنت ساتھ شامل ہو گئی ہے، اب یہ بس جائے گا. میں نے آج تک بستا نہیں دیکھا ایسا گھر. مہینے 2 مہینے کے بعد پھر وہی آپس میں جوتم بیکار ہوتی اور پھر طلاق ہو جاتی. شادی انہوں نے کر دی آگے بیوی کی، اور بیوی نے اتنے دن جتنے دن وہ رہی، کوئی 2 دن وہاں، اس نے منہ نہیں دکھایا دوسرے شوہر کو، منڈاسا مار کے رہی. حق زوجیت ادا کرتے بھی اس نے منہ پردہ نہیں ہٹایا، یعنی اس نے شوہر تسلیم ہی نہیں کیا اس کو. ادھر ہمارے لوگوں نے ساتھ یہ شرط بھی رکھ دی ہے کہ نہیں جی یہ کچھ بھی ہونا ضروری ہے، صرف نکاح کافی نہیں ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جہاں نکاح ہوا ہے اگلا گھر اس نے دیکھا ہے عورت نے، تو وہ نامرد ہو. یہ کیسز بہت ہو رہے ہیں آج کل، ہر تیسرا کیس ایسا ہے. لڑکا ہٹا کٹا نامرد ہے، لڑکی بند گئی ہے زندگی کے لیے. چلیے انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو مکمل کریں گے.